حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مکہ مکرمہ بہت اہمیت کا حامل شہر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے بھی پورے عرب کی نظریں مکہ مکرمہ پر ہوتی تھیں، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے۔ یہاں پر پورے عرب سے لوگ آتے تھے، تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف شہر اور علاقے فتح کیے تو سب سے آخر میں مکہ فتح ہوا، اور جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے، فوجوں کی فوجیں مسلمان ہونے لگیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے سورۃ النصر نازل فرمائی۔ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کی مدد آسمان سے اتر چکی ہے۔ جب ہر طرح کے قبیلے، ہر قسم کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، گروہ کے گروہ لوگ اسلام میں آ رہے تھے، اس وقت دیکھنے والا یہ خود ہی زبان سے کہہ دیتا تھا کہ یہ ہے اللہ کی مدد، یہ ہے اللہ کی نصرت۔ تو اس طرح کے ماحول میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح آ چکی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے پیغمبر تو نے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ لوگ اسلام کے اندر، اللہ کے دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ گویا حضور جس مشن کے لیے آئے تھے دنیا میں، وہ اس مشن میں کامیاب ہو گئے۔ حضور جو مقصد لے کر آئے تھے کہ اللہ کا نظام، اللہ کا دین پھیل جائے، وہ مقصد پورا ہو چکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کی تبلیغ اور محنت مکہ کے اندر کرتے رہے اور تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے رہے، وہ دین نافذ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مقصد کے لیے ہجرت کرنی پڑی، جس مقصد کے لیے قید کاٹنی پڑی، جس مقصد کے لیے علاقے والوں سے، برادری والوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان میں آنا پڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخالفت برداشت کرنی پڑی، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے جب کامیابی عطا فرمائی اور مشن پورا ہوا تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ گویا کہ حضور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا جب ہو چکا تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے وصال فرمانے کا وقت قریب آ گیا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے پیغمبر، اب آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا، اب آپ کے واپس آنے کا وقت ہے، لہٰذا اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی تسبیح میں گزاریے، حمد میں گزاریے، اور اللہ رب العزت سے استغفار اور معافی میں گزاریے۔ تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معصومانہ ہے، حضور کی ساری زندگی محنت اور مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ حضور کو جتنی تکلیفیں دی گئیں اتنی کسی نبی کو بھی تکلیفیں نہیں دی گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمام نبیوں سے، تمام لوگوں سے کامیاب زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں بھی آپ کو مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور سفارش عطا فرمائیں گے۔ واحد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کی سفارش سے حساب کتاب ہوگا، جن کی سفارش سے لوگ جہنم سے بچیں گے، اور اگر جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم سے نکال کر جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنے امتیازات ہیں دوسرے نبیوں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی خصوصیات ایسی ہیں جو دوسرے نبیوں میں نہیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ تسبیح بیان کیجیے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ تو جو نبی گناہوں سے پاک ہے، جب اس کو زندگی کے آخری ایام میں استغفار کرنے کا کہا گیا ہے، تسبیح کرنے کا کہا گیا ہے، تو ہم امتی جو معصوم نہیں ہیں، جن کی زندگی کے اندر اتنا دین کے لیے محنت مشقت نہیں ہے، جن کی زندگی میں اتنی قربانیاں نہیں ہیں، تو ہمارے لیے استغفار کتنا اہم اور ضروری ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے بوڑھے حضرات جن کو دیکھ کر ترس آتا ہے کہ ساری زندگی صرف دنیا کمائی اور بڑھاپا بھی دنیا کی نظر ہو گیا، ساری زندگی لوگوں سے زیادتیاں کی، بڑھاپا بھی اسی حالت میں گزر گیا، ساری زندگی ظلم کیا، بڑھاپا بھی اسی حالت میں گزر سکا، نہ جوانی میں عبادت کر سکے نہ بڑھاپے میں عبادت کر سکے، اور جاتے جاتے تسبیح کی بجائے، استغفار کی بجائے
ایک بری حرکت کر کے ہمارے ان پڑھ بوڑھے جو لوگ ہیں، ان پڑھ جن کو دین کی تعلیم نہیں ہے، وہ جاتے جاتے ایک اور حرکت کر کے جاتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر کے جا رہے ہوتے ہیں، بیٹوں کو وارث بنا کے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر بیٹوں میں سے بھی چند بیٹوں کو زیادہ دے کر جاتے ہیں، چند کو محروم کر کے جاتے ہیں۔ حالانکہ وراثت کا اصول خود اللہ نے بیان کیا ہے، وراثت کا اصول دنیا کے کسی لوگوں نے بیان نہیں کیا۔ وراثت کا قانون اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے 4 پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ وراثت میں جن ورثاء کو حصہ ملتا ہے ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو آج کوئی آدمی اگر ان ورثاء کو محروم کرتا ہے، گویا کہ اللہ کے مقابلے میں یہ ایک نیا قانون لانا چاہتا ہے۔ اللہ جن کو دلانا چاہتا ہے، ان کو محروم کرنا چاہتا ہے، یہ خدا سے مقابلہ ہے۔ تو آج کل ہمارے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ جاتے جاتے اپنی قبر کالی کر کے جاتے ہیں، اپنا ایک بڑا اور ہمیشہ کے لیے اپنا ایک نقصان کر کے جاتے ہیں کہ وہ شرعی ورثاء جن کو شریعت نے حصہ دیا ہے ان کو محروم کر کے جاتے ہیں، اپنی جائیداد، اپنی زمینیں بیٹیوں کو چھوڑ کر بیٹوں کے نام کر کے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ بیٹے نے بعد میں کمانا ہے، جبکہ بیٹی نے گھر رہنا ہے، کما نہیں سکے گی۔ جو کما نہیں سکے گی اس کو تو لازمی دینا چاہیے، لیکن جو کماتا ہے، جو گھر سے باہر بھی چلا جاتا ہے، جس کو روزی کے ہر طرح کے ذرائع میسر ہیں، ہم ان کو دے کے جاتے ہیں اور بیٹی کو محروم کر کے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے بیٹے کا جسم مضبوط ہے، یہ ہر طرح کی محنت مشقت برداشت کر کے روزی کما لے گا۔ عورت صنف نازک ہے، لیکن جو صرف نازک ہے اس کو محروم کر دیتے ہیں اور بیٹے کو دے کر جاتے ہیں۔ اور ان کو پتہ ہے بیٹا گھر میں رہے گا، گھر کے اندر جو کاروبار ہے اس کا مالک بنے گا، گھر کے اندر جو زمینیں ہیں اس کا مالک بنے گا، گھر کے اندر جو 4 دیواری ہے اس کا مالک بنے گا۔ بیٹی کسی اور کے گھر چلی جائے گی، پتہ نہیں اگلا گھر غریب ہے یا مالدار لوگوں کا گھر ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ بیٹے کو تو دے کے جاتے ہیں، بیٹی کو محروم کر کے جاتے ہیں۔ اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ شریعت نے پہلے ہی بیٹی کو نصف دیا ہے اور بیٹے کو اس کا دگنا دیا ہے۔ تو جب شریعت نے پہلے ہی یہ قانون بنا دیا ہے، بیٹے کو زیادہ دے دیا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر بیٹی پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ اور اس کو دنیا کو یہ بھی پتہ ہے، لوگوں کو، جب بھی بیٹے کو دنیا میں مشقت ہوگی تو بیٹے کے اندر اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے بیٹے کا مدافعانہ نظام مضبوط ہے، جبکہ بیٹی جو ہے گھر سے بے گھر ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی کا رشتہ ہو جاتا ہے تو گھر کی ساری آسائشیں اس کو بیک وقت چھوڑنی پڑتی ہیں، گھر کی 4 دیواری چھوڑنی پڑتی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہنوں کو، ماں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ ایک اجنبی گھر میں چلی جاتی ہے، ایک اجنبی آدمی کی خادمہ بن جاتی ہے۔ اس نے زبردستی اپنا مزاج اگلے گھر والے لوگوں کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ساری باتوں کا ہمیں علم ہے تو ہمارے بوڑھے لوگ کیوں اپنی قبر کالی کر کے جاتے ہیں؟ یاد رکھیں، جس نے بھی بیٹی کا دل دکھا کے قبر میں جو بھی داخل ہوگا اپنی بیٹی کا دل دکھا کے، تو ادھر دنیا میں رہتے ہوئے بیٹی کو جب بھی تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، تو یہ جو بیٹی کو محروم کر کے گیا اس کو بھی سن لینا چاہیے کہ یہ بھی اپنی قبر میں آرام سے نہیں سو سکے گا۔ ادھر بیٹی کو تکلیف ہوگی، ادھر اس کو قبر میں تکلیف ہوگی۔ جب بیٹی کے دل سے آہ نکلے گی، اگرچہ وہ الفاظ کے اندر ظاہری طور پر بد دعا نہ دے، لیکن دل کو تو تکلیف ہوتی ہی ہے۔ جب بھی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو دل تو محسوس کرتا ہے، اگرچہ زبان ان الفاظ، اس تکلیف کو الفاظ میں بیان کرے یا نہ کرے، لیکن دل کو تو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور جب دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو دل کا رابطہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہوتے ہیں دل کو۔ تو جب بھی بیٹی کو تکلیف ہوگی تو قبر کے اندر یہ بھی راحت سے نہیں سو سکے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں ہمارے لیے راحت ہو، آسانی سے ہم قبر میں رہ سکیں، آسانی سے آخرت کے تمام معاملات ہم برداشت کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنا اختیارات اپنے اختیارات سے فائدہ درست طریقے سے اٹھانا ہوگا۔ ہمیں بیٹیوں کا جو حصہ بنتا ہے ان کو لازمی طور پر دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے اور ہماری زندگی کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔